بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم محاورے کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے، ویڈیو پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور مجھے حوصلہ بھی ہو۔ آپ سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ محاورہ ہر زبان کا رشتہ زندگی یا کسی کلچر یا تہذیب سے جڑا ہوا ہے۔ علاقائی، قومی یا عالمی سطح کے کوئی بھی زبان ہو، اس کا اپنے محاورے ہی زبان کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اپنے زبان کے استعمال کے ساتھ ساتھ محاورے بھی کہنا ضروری ہے اور کہی بھی جاتی ہے۔ ہم کسی بات کو اگر کسی بھی طرح کی بات کو ہم بیان کرتے ہیں کسی کے سامنے، تو اس میں ہم کسی نہ کسی طرح سے ہم محاورے استعمال کر لیتے ہیں ان بات کرنے کے اندر میں۔ جیسے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے تو فلاں آدمی کو میں نے کچھ پیسے دیے تھے، اس کو مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھ پر آنکھیں دکھاتا ہے، یا پھر وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں کما کے دیتا ہوں تو وہ مجھ پر کچھ باتیں ہوتا ہے تو مجھے ہی ڈانٹتا ہے، لیکن میں کیا کروں، غم کھاتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں جو غم کھانا، آنکھیں دکھانا، یہ ایک طرح محاورہ ہے۔ اس طرح کے محاورے ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دیتے کیونکہ محاورہ زبان کی لذت ہوتے ہیں۔ محاورہ جو ہے ایک زبان کی لذت ہوتا ہے، یعنی کہ اچھا لگتا ہے، خوبصورتی بڑھاتا ہے۔ اگر ہم بات بات پر محاورے کا استعمال کریں تو اس طرح کے جو ہے زبان میں ایک الگ تاثیر پیدا ہوتا ہے۔ محاورے کی جڑیں کی بات کریں تو وہ عوام کے پاس ہوتا ہے۔ محاورہ جو ہے اس کی جڑ جو ہے عوام کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تجربات اور اس سے جڑی واقعات کے بارے میں انہیں اور اس کا مفہوم آنے والے لوگ تک انہیں پتہ ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے آنے والے لوگوں تک زبان کے ساتھ ساتھ ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پھیلتی ہے۔ آنے کی جو ہے محاورے کی جو ہے جڑیں جو ہے عوام کے پاس اس لیے ہوتا ہے کہ محاورہ جو ہے عوام سے ہی نکلتا ہے۔ کوئی ایسی کچھ بات ہو گئی جہاں سے ایک محاورے کی شکل میں کسی نے کہہ دیا، تو اس بات کو لے کر جو ہے لوگوں میں، عوام میں جو ہے چرچا ہو جاتا ہے۔ عواموں کی زبان میں وہ باتیں ہمیشہ گھومتے رہتی ہے کسی بھی بات پر۔ اس طرح کی جب بھی بات آئے تو وہ جو محاورہ کسی سے نکلا ہے تو وہ بار بار ہر عوام کے زبان میں اس طرح کی باتوں پر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک مشہور بھی ہو جاتا ہے محاورہ، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اس محاورے کا جو تجربہ ہے نا، وہ واقعہ جو ہے وہ اسی عوام سے ہی ملتا ہے یا اسی سے جانکاری ملتا ہے، کیونکہ محاورہ جو ہے کسی شاعر یا کسی رائٹر یا کسی بڑے شخصیت کی جانب سے محاورے نہیں کہے جاتے، بلکہ یہ ایسی کوئی واقعات پیش آئے جسے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر کسی بھی عوام سے نکل سکتے۔ محاورے کی تعریف میں 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا، محاورے میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، محاورے میں آنے والے لفظ اپنے اصل معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 9 2 11 ہونا، اسی کے لفظوں کے معنی کا تعلق حساب ہے۔ یعنی کہ 9 2 11 کا معنی کے بارے میں اگر اصل معنی ہم لیتے ہیں تو 9 2 کیا 11 تو ہو جاتا ہے، یہ حساب کتاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی نہیں ہے 9 2 11 کا۔ اس کا جو ہے معنی مطلب جو ہے بالکل ہی الگ ہے۔ 9 2 11 کا معنی جو ہے بھاگ جانا ہوتا ہے۔ محاورے کے لفظ جو کہ تو استعمال میں آئیں گے اور ان کی جگہ پر اپنی معنی کا کوئی دوسرا لفظ نہیں لایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ معنی میں محاورے میں جو ہے 4 کے جگہ میں 5 نہیں کر سکتے،
اور دن کی جگہ کوئی دوسرے الفاظ نہیں لایا جا سکتا، نہیں تو وہ محاورہ ہی غلط ہو جائے، خراب ہو جائے گا۔ محاورہ وہ ہے، تیسرا محاورہ وہ ہے جو زیادہ لفظوں سے اور مصدر سے مل کر بنا ہو اور اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی بولا جائے، اسے محاورہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی محاورے کا جو ہے اصل معنی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کا جو ہے حقیقت معنی جو ہے الگ ہوتا ہے، مجازی معنی ہوتا ہے اس کا، جیسے دھوکہ کھانا، غم کھانا وغیرہ۔ یہاں کھانا کے اصل معنی تو کچھ چاول، پھل وغیرہ کھانے سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دھوکہ تو کھانے والی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا اصل معنی نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اس کا مجازی معنی ہوتا ہے۔ اس طرح آگ پانی میں لگانا، یعنی جہاں لڑائی نہ ہو وہاں لڑوا دینا، یا کسی کی مزاج کو بھڑکا دینا وغیرہ کے ہیں، یہ مجازی معنی ہے۔ آئیے ہم ایک شعر داغ دہلوی کے ملاحظہ کریں گے۔ کب شرارت سے باز آتے ہیں، کب شرارت سے باز آتے ہیں، آگ پانی میں وہ لگاتے ہیں۔ محاورہ زبان کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے جو مختصر لفظوں کے مجموعہ ہوتا ہے، جو مختصر لفظوں کے مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر پھیلی ہوئی حقیقت و واقعات کو سمیٹے ہوئے رہتا ہے۔ محاورہ جو ہے زبان کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہے ایک زبان کا چھوٹی سی چیزیں الفاظ ہوتا ہے جسے ہم ایک چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر کئی حقیقت چیزیں چھپی ہوتی ہے اور واقعات بھی اس میں چھپے ہوتے ہیں۔ محاورے کے اندر کچھ نہ کچھ واقعات چھپا ہوتا ہے، جیسے ایک کہاوت ہے کہ ابھی دلی بہت دور ہے، جس کا معنی ہے کسی بھی کام کو کرنے میں وقت لگے گا، یا اگر کوئی ایسا کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ کر دیں گے تم کو، تو وہ ایسی چیزوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دلی ابھی دور ہے، تم جو چاہتا ہے وہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے ایک واقعات چھپا ہوتا ہے، کسی بھی محاورے کے اندر ایک واقعات یا جو ہے حقیقت چھپا ہوتا ہے، تو اس کا دلی ابھی بہت دور ہے، یہ اس کا ایک واقعہ ہے، یہ محاورے کا تو ملاحظہ کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ 1320 عیسوی کے آس پاس میں غیاث الدین تغلق دہلی میں شاسن کر رہے تھے، اور اسی کے دور میں جو ہے دہلی میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی رہتے تھے، اور جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید امیر خسرو تھے، اور امیر خسرو تغلق کے درباری تھے۔ غیاث الدین تغلق امیر خسرو کو بہت مانتے تھے، یعنی کہ امیر خسرو کو بہت پسند کرتے تھے، کون؟ غیاث الدین تغلق، اور امیر خسرو نظام الدین اولیاء کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، اور نظام الدین اولیاء کے مرید بھی تھے۔ امیر خسرو تغلق نظام الدین اولیاء کے خلاف تھے، تغلق جو ہے غیاث الدین تغلق نظام الدین اولیاء کے خلاف تھے۔ خلاف اس لیے تھے کہ وہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں ان کے مرید یا عوام جو ہے اکٹھا ہوتے تھے، تو غیاث الدین تغلق کو لگتا تھا کہ ہمارے پرجا کو، ہمارے عوام کو جو ہے، ہمارے سلطنت کے عوام کو جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ الٹی سیدھی باتوں کو سکھاتا ہے، ہمارے خلاف انہیں بتاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے نظام الدین اولیاء جو ہے ایسی چیزیں نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک وہ ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، جو صوفی سنت تھے، جسے ہم صوفی کہتے ہیں، صوفی سنت، تو وہ جو ہے لوگوں کو جو خدا کی عبادت اور خدا کی ذات کے بارے میں بتاتے تھے،
اور ان دنیا میں کس لیے پیدا ہوئے، تمام چیزیں خدا کی عبادت و ریاضت کے لیے وہ تمام عوام کو جو ہے ان کے دربار میں جو لوگ آتے تھے انہیں یہ ساری چیزیں بتاتے. لیکن غیاث الدین تغلق کو لگتا تھا کہ میرے عوام کو جو ہے وہ جو اپنے دربار میں جتنے بھی ان کے دربار میں جو لوگ جاتے ہیں اسے میرے خلاف کے بارے میں بتاتا ہے، لگتا ہے کچھ سازشیں رچتا ہے. تو اس طرح کی ان کی سوچ تھی، اس لیے ان سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جو ہے نفرت کرتے تھے. ایک دن جو ہے بادشاہ کہیں کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہ واپس دہلی آ رہے تھے. بیچ راستے سے انہوں نے امیر خسرو جو ہے ایک سندیش بھجوا دیا گیا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر کہہ دینا کہ تغلق کے آنے سے پہلے دہلی چھوڑ دیں. یہ سن کر خسرو بڑی غمگین ہوئے، کیونکہ خسرو جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور انہیں بہت چاہتے تھے وہ. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر امیر خسرو نے یہ بات کہہ دی. جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے سنا تو کہا کہ ہنوج دہلی دور است، آنے کی دہلی ابھی بہت دور ہے. اولیاء کے کہی بات سچ ہو گیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کہی ہوئی بات جو ہے وہ سچ ہو گیا. کہا تھا نا کہ ہنوج دہلی دور است، آنے کی دہلی ابھی دور ہے، بہت دور ہے، ان کو جا کے کہہ دینا. یہ کہا جب نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کو، اور یہی بات جو ہے سچ ہوا یہ کہ تغلق کے آمد کی خوشی میں ان کے جو اس شہر کے جو لوگ تھے لکڑی کے پل پر شاہی خیمہ لگایا گیا تھا، جس میں بادشاہ تغلق رات میں ٹھہرا ہوا تھا. اسی رات اچانک بہت تیز آندھی آئی، طوفان آیا اور خیمہ جو ہے ٹوٹ کر گر گیا، جس میں غیاث الدین تغلق دب کر مر گیا. اس دن سے یہ بات مشہور ہو گیا کہ دہلی ابھی بہت دور ہے، یعنی کہ وہ جو ہے یہ دلی بہت دور ہے. اس بارے میں ابھی جو ہے یہ محاورہ جو ہے اکثر جو ہے کہاں استعمال کیا جاتا ہے، یہ سلطنت کے بارے میں، راجنیتی کے بارے میں جو ہے یہ محاورہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. فلاں آدمی کہتا ہے، نیتا کہتا ہے کہ ہم وہاں پر جا کر چناؤ لڑیں گے، تو جس جگہ کے بارے میں وہ نیتا بولتا ہے کہ وہاں جا کے چناؤ لڑیں گے، ہم تجھے ہرائیں گے، تو وہاں کے نیتا کہتا ہے کہ دلی ابھی بہت دور ہے. یہ اس طرح کے محاورے ایسے باتوں پر آتے رہتے ہیں. محاورہ جو ہے ہر زبان میں کسی نہ کسی موڑ پر کسی بھی انداز میں دیکھنے کو ملتا ہے. جیسے کہیں تشبیہ کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو کہیں تمثیل کا اور کہیں تلمیح کے انداز میں نظر آتا ہے. محاورہ جس زبان میں کہی گئی ہو اس کا اصل معنی وہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک خاص معنی مراد لیا جاتا ہے. زمانہ بہ زمانہ لفظ استعارہ یا تشبیہ وغیرہ اپنے معنی میں تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ بھی جو ہے تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے اور الفاظ بھی جو ہے شکلیں بدل سکتا ہے، مگر محاورہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، نہیں بدلتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. گویا وہ لفظوں کی دنیا اور معنی میں ایک پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے. اگر پتھر میں ہم نے لکیر گھس دیا، لکیر بنا دیا، چنھ دے دیا تو کبھی نہیں مٹے گا، کیونکہ وہ پتھر میں گھسا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا. اگر ریت میں ہم لکھ دیں گے تو وہ مٹ جائے گا. اسی طرح جو ہے محاورہ ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو صدیوں تک جس کا کوئی متعین نہیں ہوگا، اس کو جو ہے مٹانے کے لیے وہ مٹے گا ہی نہیں، وہ صدیوں تک چلتا رہے گا، اس کا کچھ طے ہی نہیں کیا گیا کب تک چلے گا. نئی سائنسی ذہن جو ہے قدیم تجربات کو دامن میں سمیٹے رکھنے کے قائل نہیں ہے. جو ابھی نئی سائنسی ذہن جو ہے دماغ جو ہے لوگ
پڑھائی کرتے ہیں یا دنیا داری میں روزمرہ کی زندگی میں زبان بولے جاتے ہیں، وہ قدیم یعنی کہ پرانی تجربات کو دامن میں سمیٹے رکھنے کے قائل نہیں، اس لیے موجودہ زبان محاورے کے استعمال سے بے نیاز ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے جو ہے موجودہ زبان میں جو ہے محاورے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے زمانے میں زبان و بیان سے بے توجہی کا عہد ہے، یہ بدلے گا تو گفتگو کا انداز بھی بدلے گا۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آنے والے زمانے کے لیے لسانی تجربات اور نفسیات کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ محاورہ اسی لسانی خزانے کا ایک اہم عنصر ہے اور لوگ اس خزینہ کی مدد سے نئے چراغ روشن کریں گے۔ تو چلیے اب ہم جو ہے محاورے کے بارے کچھ محاورے کہیں گے۔ محاورہ آگ میں کودنا، اس کا معنی ہے جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسنا۔ اگر جملہ کے بارے میں بیان کریں تو برے لوگ کی صحبت اختیار کر کے حمیدن جان بوجھ کر آگ میں کود گیا۔ بازی لے جانا یعنی کہ بڑھ جانا، جملہ ہے اسلم کا بھائی چھوٹا ہونے کے باوجود ہر میدان میں اسلم سے بازی لے گیا یعنی کہ اس کے آگے نکل گیا۔ پارا چڑھنا یعنی کہ غصہ آنا، لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی سے مان لے کچھ بات زیادہ بک جھک ہو رہا ہے، بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں تو کہتا ہے میرا پارا مت چڑھا، تو وہی ہوتا ہے کہ میرا غصہ مت کر۔ جملہ اپنے شاگردوں کو کلاس میں شور مچاتے دیکھ کر استاد کا پارا چڑھ گیا۔ ٹھوکریں کھانا، در بدر پھرنا، ذلیل و خوار ہونا، جملہ ہے آج بھی بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو استاد کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ ہندوستانی محاورے کے بارے میں، ہندوستانی ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ پڑوس کے ملک میں بھی عام بول چال کی زبان ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو بازار، کاروبار، فلم اور ناٹک میں برتی جاتی ہے۔ ان محاورے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنانا یعنی کہ بات کو جو ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ جملہ ہوتا ہے جو لوگ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ سچائی نہیں مانا جا سکتا۔ دوسرا ہے رام کرنا یعنی کہ متئی کرنا، جملہ ہے کسی بھی انسان شخص کا حسن سلوک ایسا ہو کہ دشمن بھی رام ہو جائے یعنی کہ اس کا دیکھ کر جو ہے دشمن بھی جو ہے یعنی کہ شریف ہو جائے۔ تیسرا ہے سیدھے منہ بات نہ کرنا، بے رخی سے پیش آنا، سیدھے منہ بات نہ کرنا، بے رخی سے پیش آنا یعنی کہ منہ پھیر لینا۔ جملہ ہے جب سے اکرم کو نوکری کیا ملی ہے وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا یعنی کہ کچھ اس سے پوچھا جائے تو وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے، بات کر کے چلتے رہتا ہے یعنی کہ اس کے اندر تکبر آ جانا۔ نسوانی محاورے روزمرہ کی بول چال میں خواتین جو محاورے استعمال کرتے ہیں اسے نسوانی محاورے کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں عورتوں کی ایجاد کردہ اصطلاح ہیں۔ عورتوں کی زبان پر معاشرت کے اثرات، عورتوں کی زبان میں طنز و مزاح یعنی کہ ہنسی مذاق اور عورتوں کے ہاتھ تبدیل ہونے والے الفاظ کا شمار ہوتا ہے، اسے نسوانی محاورے کہتے ہیں۔ پہلا، آگ بھی نہ لگاؤں یعنی کہ حقارت میں عورتیں بولتی ہیں کہ فلاں چیز اتنی حقیر ہے
اگر مجھ سے کہا جائے کہ اس کو جلا دو تو میں جلانے کے لیے بھی اس کے قریب نہ جاؤں گا۔ جملہ: تمہارے نزدیک ہوگی خوش رنگ میں تو ایسی اطلس کو آگ بھی نہ لگاؤں۔ دوسرا، آنچل کترنا۔ عورتیں جب کسی دوسری عورتوں پر جادو ٹوٹکا کرتی ہے تو اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کا آنچل کتر کر یا تو اس کو کہیں دفن کر دیتی ہے یا کہیں جلا دیتی ہے تاکہ اس عورت کو اولاد کا ضیاع یعنی کہ جو ہے اس عورت کو اولاد نہ ہو، جسے ہم عورتیں جو ہے آنچل کترنے کو کہتی ہے۔ جملہ: توبہ کرو، اس نے بھری محفل میں میرا آنچل کترا۔ اس طرح کی عورتوں کی جو ہے محاورے ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہے اوئی، عورتوں کا مخصوص تکیہ کلام جو حیرت تعجب، افسوس اور رنج کے وقت ناک پر انگلی رکھ کر بولتی ہے، ویسے درد کی شدت اور نازو انداز میں بھی یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔ عورتیں اپنے انداز اور طرز ادا سے ہر موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً تعجب کے لیے اوئی، خدا خیر کرے تم سویرے سویرے کیسے آ گئے۔ اس طرح کے محاورے کو جو ہے نسوانی محاورہ کہتے ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ خدا حافظ۔